بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح شام کے اذکار میں دعا نمبر 6 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور پھر کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے سمجھ کر کریں، ترجمے کو ذہن میں رکھ کر کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اس دعاؤں سے فائدہ ہو رہا ہے، تو ضرور جو ہے اس کو آگے بھی شیئر کریں اپنے فیملی فرینڈز میں، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں دعا نمبر 6۔ اس کے حوالے سے ہمیں روایت ملتی ہے، صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے 6908 نمبر روایت ہے۔ اس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کرتے تو ان الفاظ کے ساتھ اور شام کرتے تو ان الفاظ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تھوڑے سے کوئی بات ہے کہ صبح شام کے الفاظ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں صبح کی دعا۔ پہلے اصبحنا وأصبح الملك لله، اصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر۔ ٹھیک ہو گیا؟ صبح کے ٹائم ایک بار یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ، ہم نے صبح کی اور تمام عالم نے اللہ کے لیے صبح کی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رب اسألک خیر ما فی ھذا اليوم وخیر ما بعد، اے میرے رب میں تجھ سے آج کے دن میں اور جو اس کے بعد ہے اس میں بھلائی مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں آج کے دن میں اور جو اس کے بعد ہے اس کی برائی سے۔ ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی اور بدترین بڑھاپے سے۔
ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر، اے میرے رب میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو ساتھیو یہ تھا ترجمہ۔ اب ایک بار پھر سے اس دعا کو دیکھ لیتے ہیں۔ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو ہم شام کے ٹائم دعا مانگیں گے تو وہ کیسے دعا مانگی جائے گی؟ امسینا وامسی الملک للہ، صبح کے ٹائم اصبحنا و اصبح الملک للہ پڑھا تھا، اب ہم شام کی پڑھ رہے ہیں امسینا و امسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہاں تک تو سب کو زبانی یاد ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد آگے تھوڑی سی محنت کر کے آپ کو یاد کرنی پڑے گی۔ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وخير ما بعدها وخير ما بعدها۔ صبح کی دعا میں ہم نے یوم کہا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہم نے لیل کہا ہے، رات کا نام لیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبْرِ رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ ترجمہ بھی سیم ہے۔ کیا ہے ترجمہ؟ ہم نے اور تمام عالم نے اللہ کے لیے شام کی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے آج کی رات میں اور جو اس کے بعد ہے اس میں بھلائی مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں آج کی رات اور جو اس کے بعد ہے اس کی برائی سے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی اور بدترین بڑھاپے سے، اور اے میرے رب میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آمین ربنا آمین۔ صبح کی اور شام کی سیم ہے تقریباً، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ بار بار سنیں گے فرق سمجھ آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ، اور پھر آپ یاد کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔
اس کو آپ نے بار بار سننا ہے، بار بار سننے کے بعد اس کو یاد کرنا ہے اور اپنی انشاءاللہ تعالیٰ صبح شام کے اذکار میں اس کو شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں یاد کرنے کے لیے کیوں کہتی ہوں، اس لیے کہ ہر وقت ہر جگہ آپ کے پاس بک اویلیبل نہیں ہوتی، تو آپ کو زبانی یاد ہوگا، کسی بھی جگہ پہ ہوں گے، کسی بھی مقام پر ہوں گے تو آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہے، صبح شام کے اذکار کرنے ہیں، تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو زبانی آئیں گے اور آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس کو بار بار سنیں گے اور یاد کریں گے اور اپنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔